الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: أي رجل خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عزم الله لي فقلتها فقالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ پگڑی والے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے باندھ کے چلا ہے. آپ باندھ سکتے ہیں تو ہم بھی لگا سکتے ہیں. اب رات پروگرام میں ایک طالب علم لے کے آ گیا کہ نہیں باندھیے، دیکھا اتنی بڑی جگہ کے امام ہیں. ہم نے کہا امام تو بڑی جگہ کا ہوں لیکن میں خود بڑا آدمی نہیں ہوں، اس لیے نہیں باندھتا. پیچھے پڑ گیا. ہم نے کہا اچھا باندھ دو، تو ہم نے بھی باندھ لیا. اب تم دیکھ رہے ہو بڑے اس سے کہ بھئی اس نے کیسے باندھ لیا. پگڑی کی فضیلت بھی حدیث میں ہے. 2 رکعت نفل نماز بغیر صافے کے اور 2 رکعت صافے کے ساتھ 70 نفلوں کا فرق ہو جاتا ہے. کبھی کبھی باندھ لینا چاہیے. بہرحال میں نے ایک حدیث پڑھی اور ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ہمارے یہاں یہ المیہ ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ، کوئی موقع، کوئی اس طرح کی بات پیش آتی ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ بے سمجھے سوچے کچھ ایسے اسٹیٹس اور کچھ فوٹوز اور کچھ ایسی باتیں وائرل کرنے لگتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہوتی. بہت سے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کسی حادثے وغیرہ میں جب گرفتار ہوتے ہیں یا کوئی مصیبت شخصی طور پہ، انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ لوگوں پہ آتی ہے تو کچھ لوگ اپنی ڈی پی پہ لگا لیتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. اور بہت سے جنازے وغیرہ میں آپ جب گئے ہوں گے، خاص طور سے گھر میں جو عورتیں آتی ہیں تو وہاں نانی دادی جو ہوتی ہیں اور بوڑھا وہی سب سے بڑی مفتیہ ہوتی ہیں، تو اپنا الگ ہی بگاڑے رہتی ہیں. ان کے سارے فتوے اور فتاوے سب الگ آتے ہیں تو کچھ کا کچھ بتا دیتی ہیں. شریعت نے کس موقع پہ ہمیں کیا کرنے کو کہا ہے اور کیا پڑھنے کو کہا ہے. اور ایسے موقع پہ جو پڑھنے کی بات کہی جاتی ہے تو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ذکر کرنا ہے اس کا، بلکہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھ کر کے اس کو دعا کی طرح سے ہمیں مانگنا اور پڑھنا ہے. تب جا کر کے کہیں اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے اور نظر آتا ہے. ایسے تو کوئی بھی دعا اور کوئی بھی ذکر بے خیالی میں بھی اسے پڑھا جائے تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا، اس سے خالی نہیں ہو سکتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کہا ہے کہ بر زباں ذکر اور در دل گاؤ فر این چنی ذکرے کہ دارد اثر، کہ زباں پر تو ذکر الہی ہے اور دل میں گائے بیل اور کھیتی باڑی ہے، تو ایسا ذکر کب فائدہ دے گا اور کب اثر رکھے گا. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اس میں تھوڑی سی لطیف ترمیم کر دی اور فرمایا کہ بر زباں ذکر و دل در دل گاؤ فر این چنے ذکرے ہم دارد اثر. زبان پر اللہ کا ذکر ہے اور دل میں خیالات ادھر ادھر کے آ رہے ہیں، پھر بھی آپ ذکر کیے جا رہے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں ایسا ذکر بھی کچھ نہ کچھ اثر رکھتا ہے.
اور حقیقت یہی ہے، آج زبان پہ چل رہا ہے تو کل دل میں اترے گا انشاءاللہ تعالی، آج زبان پہ ہے تو کل دل تک پہنچے گا، آج ظاہر پہ ہے تو کل باطن پہ اثر ڈالے گا۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں تقویٰ ہا ہونا، خاص طور سے عرب والے، داڑھی واڑی سب غائب ہے، لباس شرعی ہے نہیں، اکثر گناہوں میں مبتلا ہیں، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں تقویٰ ہا ہونا۔ بھئی تقویٰ ہا ہونا، دل میں اگر تقویٰ ہے تو اس کا ظاہر پہ تو اثر ہونا چاہیے، اوپر بھی تو دکھنا چاہیے۔ اگر اوپر نہیں دکھ رہا ہے تو پھر اندر کتنا ہے کتنا نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اوپر سے اگر کوئی پھل خراب ہوتا ہے، سیب آپ نے لے گئے ہیں وہ دگیہا ہے، اور وہ کہے نہیں التقویٰ ہاؤنا، اندر بہت کوالٹی ایک دم ایک نمبر کی ہے، تو ظاہر آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ کتنی آپ سے کہتا رہے، کیونکہ اوپر سے وہ داغ داغ ہے۔ ایسے ہی حال یہاں پر ہے کہ اوپر سے ہم داغ داغ ہیں اور کہتے ہیں التقویٰ ہاؤنا، یا نیت صاف ہے۔ بھائی نیت صاف ہے تو پھر یہ اوپر کیا چل رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس طرح کی باتیں کر کے اپنے کو بچانا چاہتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا، وہ شعر تو کہیں اور کے لیے ہے لیکن یہاں پہ بھی اس کو ویٹ کیا جا سکتا ہے، بہت اچھی بات اس نے کہی، دل صاف ہو تو زہر اگلتی نہیں زباں، دل صاف ہو تو زہر اگلتی نہیں زباں، روشن چراغ سے کبھی اٹھتا نہیں دھواں۔ زبان زہر اگل رہی ہے اور ہمارے تعلق سے خطرناک باتیں کی جا رہی ہیں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں دل میں بڑی عظمت ہے، دل میں بڑا احترام ہے، دل میں بڑی محبت ہے امام صاحب کے تعلق سے۔ یہ محبت نہیں، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے، اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے، اور کہہ رہے نہیں بڑی محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ دل صاف ہو تو زہر اگلتی نہیں زباں، روشن چراغ سے کبھی اٹھتا نہیں دھواں۔ تو یہ نانی دادی کے فتاوے لے کے لوگ چلنے لگتے ہیں اور وہ بتا دیتی ہیں الٹا پلٹا پڑھنے کو، اور لوگ ڈی پی لگا لیے، کہیں سے کوئی پوسٹ پا گئے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بالکل صحیح، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ جو مصیبت آئی تھی، جو حادثہ ہوا تھا، جو پریشانی پیش آئی تھی، اس موقع کے لیے یہ جملہ ہمیں اور آپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ یہ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی صبر سے کام لے گا، اگر کوئی مصیبت میں جزا فضا نہیں کرے گا، اگر کوئی مصیبت میں الٹی پلٹی باتیں نہیں کرے گا، اگر کوئی مصیبت میں راضی برضائے رب رہے گا، اللہ رب العزت کے فیصلے پہ راضی رہ کر کے صبر سے کام لے گا، تو اسے ہم بے انتہا اجر دیں گے، اور اجر ہی نہیں دیں گے بلکہ ہماری معیت خاصہ اس کے ساتھ رہے گی، اور اس کے دل کو ڈھارس بدے گی، اور سکون اور اطمینان اسے نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، نہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو آپ ان اللہ مع الصابرین کی ڈی پی لگا لیں۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے مضبوط ہیں اور بہت صبر کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ میاں جو چاہیں بھیجتے رہیں، ہم لیتے رہیں گے۔ یہ ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں، اس سے پہلے بھی بات آئی ہے، بہت سے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بس کٹ رہی ہے اور جھیل رہے ہیں۔ اللہ میاں اگر جھیلانے پہ آئیں تو ہم 2 منٹ بھی نہیں چل سکتے۔ ابھی 2 روز پہلے کی بات ہے، ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کو کچھ سرور میں تکلیف تھی، تو ہم نے پوچھا خیریت ہے؟ تو کہنے لگے ارے کیا خیریت ہے؟ تو ہم مسکرائے، ہم نے کہا کہ پہلے کہیے الحمدللہ۔ پھر ہم نے کہا بتائیے کیا دقت ہے؟ کہن ارے وہی اپنی جو بازاری تھوڑا زبان ہوتی ہے اس انداز میں کہہ کر کے بولے کہ بہت مصیبت میں ہے یار۔ ہم نے کہا مصیبت دیکھنی ہے نا ڈاکٹر صاحب تو چلیں کینسر کے ہاسپٹل میں، مصیبت بڑی دیکھنی ہے نا تو چلیں پاگل خانے جہاں وہاں علاج ہوتا ہے، بڑی مصیبت دیکھنی ہے نا تو چلیں ہڈی کے اسپتال میں، کسی کا آپریشن کمر کا ہوا ہے 2 مہینے سے سیدھا پڑا ہے، وہ ہل نہیں سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اگر تھوڑا سا ہلے تو تمہارا آپریشن خراب ہو جائے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ کسی کی حالت یہ ہے کہ 4 سال سے وہ بیڈ پہ پڑا ہے اور اسے حرکت کرنے کی گنجائش نہیں دی جا رہی۔ ہم نے کہا مصیبت دیکھنی ہے تو چلیے، IAS ادھیکاری ہیں، PCS ادھیکاری ہیں اور اربوں میں کھیل رہے ہیں، گریجویٹ ہیں، دنیا بھر کی ڈگریاں ہیں، لیکن اللہ نے ایک اسکروپ تھوڑا سا ادھر کر رکھا ہے تو کم ہیں اور باندھ کر کے رکھے جاتے ہیں، چلیں مصیبت وہاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کیا تھوڑی سی سر میں تکلیف آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑی مصیبت میں؟ ان کو فوراً احساس ہوا اور کہنے لگے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے تو یہی کہنا تھا، سارا فضل اللہ کا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد تھوڑی بہت اگر دقت تھی تو اس کا تذکرہ ہوتا، اور وہ بھی تذکرہ کرنے کے لائق دقت بھی نہیں تھی۔ آپ خود ڈاکٹر ہیں،
آپ خود میڈیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے ایک ٹیبلٹ لے لیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا، اور جو تھوڑی بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے وہ کافور ہو جائے گی، پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کر لیں کہ وہ ٹیبلٹ کھانے سے آپ کو دقت دور ہو گئی۔ کتنے ایسے ہیں جو ہزاروں ہزار mg کی درد کی دوائیں کھاتے ہیں، پھر بھی ان کی درد نہیں جاتی ہے اور دقت ان کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ تو کم سے کم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اگر کوئی تکلیف کبھی ہلکی پھلکی آتی بھی ہے تو تھوڑی بہت دوا لینے سے الحمدللہ وہ تکلیف کافور ہو جاتی ہے اور زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اتنے بڑے ناشکرے ہو چکے ہیں کہ شکریہ کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے، اور معمولی سی کوئی پریشانی لے کر کے 99 خوشیوں کو ہم کافور کر دیتے ہیں اور بیکار کر ڈالتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی کل ہی پڑھاتے ہوئے ہم نے اپنے طلبہ سے سوال کیا تھا عربی چہارم میں کہ اتنے لوگ بیٹھے ہو، ان میں سے کسی نے PGI دیکھا ہے؟ ان میں سے کسی نے بنارس ہیریٹیج دیکھا ہے؟ سب کہنے لگے ہمیں پتہ ہی نہیں، دیکھنے تو بڑے دور کی بات ہے۔ ہم نے کہا پھر کیوں رب کا شکریہ نہیں ادا کرتے؟ اور اگر وہاں چلے جاؤ گے تو آپ کو بیڈ خالی نہیں ملے گا، وہاں پہنچ جائیں گے، اللہ نہ کرے کہ وہاں پہنچنا ہو، وہاں پہنچیں گے تو بیڈ خالی نہیں ملے گا۔ لیکن کون ہے جو شکریہ ادا کرتا ہے؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے PGI ہم ایک مرتبہ صرف گئے، وہ بھی والد صاحب کے ساتھ دوسرے کسی کی عیادت کے لیے گئے تھے اور کسی کے لیے نہیں گئے تھے، اور ایک مرتبہ گئے تھے استاد محترم کو دیکھنے کے لیے جو یہاں موجود ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایسے ہمیں کبھی جانا نہیں ہوا ہے یا کسی کو لے کر کے ایسے نہیں پریشان ہونا ہوا، تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہمارے ساتھ کرم ہے، اور لائف سے انجوائے ہم کیوں نہیں کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دے رکھا ہے ہم اس میں مست کیوں نہیں رہتے ہیں، اللہ نے جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے اس میں ہم مست کیوں نہیں رہتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اس وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ اس حدیث میں حضرت ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں۔ پہلے ان کے شوہر تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات ہوئی تو پھر انہوں نے شادی کی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ یہ بہت نیک دل انسان تھے، اور انہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ، انہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، اور شروع میں یہ اسلام لانے والوں میں سے ہیں، قدیم الاسلام ہیں، 11ویں نمبر پہ غالباً یہ اسلام لائے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو بڑا بوال کیا کفار مکہ نے، جیسا کہ کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مجبوراً تنہا ہجرت کر گئے، اور ان کا شیرخوار بچہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی میں رہ گئی، اور جہاں سے ان کے شوہر کو جدا کیا گیا تھا اور جس جگہ سے وہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے، یہ سال بھر اپنے گھر سے وہاں آتی، پہاڑی پہ بیٹھتی، صبح سے شام تک وہیں روتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، اپنے شوہر کے فراق میں، پھر جھگڑے میں ان کے بچے بھی ان سے چھین لیے گئے تھے، وہ دودھ پیتے بچے، اس کے فراق میں سال بھر اس طرح سے وہ روتی رہیں۔ پھر سال بھر کے بعد کچھ لوگوں کو ترس آیا اور ایک مکی شخص نے انہیں مدینہ کے قریب تک پہنچانے کی زحمت گوارا کی۔ کوئی یوں ہی صحابی نہیں بن جاتا ہے، کوئی یوں ہی صحابیہ نہیں بن جاتی ہے، یوں ہی اتنا بڑا مقام نہیں مل گیا ان لوگوں کو جو دنیا ہی میں کہہ دیا گیا کہ آپ سے اللہ راضی ہے اور آپ اللہ سے راضی ہیں، یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ بخشے بخشائے ہیں اور اللہ رب العزت نے جنت آپ کے لیے الاٹ کر دی ہے۔ صحابہ کرام نے عشق و محبت کی جو داستان نقم کی ہے، اس کے سامنے لیلا اور مجنو اور فرہاد اور شیری کے قصے جو یہ قصے پارینہ ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، کہنے کے لیے ایک سال بڑا آسان لگتا ہے، ایک سال شوہر کی جدائی، ایک سال بچے کی جدائیگی، ایک سال آقا کی جدائیگی، اور آنا صبح سے شام تک بیٹھ کر کے پہاڑی پہ رونا، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، کوئی مرہم رکھنے والا نہیں، کوئی دلاسا دینے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، جو ہیں وہ زخم پہ نمک پاشی کرنے والے ہیں اور نمک چھڑکنے والے۔ ہمیں اور آپ کو تو الحمدللہ کوئی معمولی مصیبت بھی پہنچتی ہے تو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے تسلی دینے کے لیے، کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے مرہم رکھنے کے لیے، کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے کچھ تسلی کے جملے اور عقل میں کہنے کے لیے، اور کوئی نہیں ملتا تو الحمدللہ میں ہی مل جایا کرتا ہوں لوگوں کو، کچھ جملے کہہ دیتا ہوں تسلی کے اور پہنچ جایا کرتا ہوں۔ اب بہت سے بیٹھے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو آپ نہیں آئے، آپ نے ہم کو کب خبر دی تھی کہ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے، آپ چلے آئیے، موقع نکال کے 5 منٹ چلے آئیے۔ یہیں بغل میں کچھ لوگوں کا انتقال ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، 1
ہفتے کے بعد معلوم ہوا کہ فلانے کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے بتلانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ میں اتنا برا تو ہوں، لیکن اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ کسی کی جنازہ میں بھی میں نے شریک ہو سکوں، اور آپ بتلانا بھی گوارا نہ کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ آتے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ شریک نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ دکھ درد میں سے کوئی مطلب نہیں ہے، پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ صرف بیان اچھا کرتا ہے باقی عمل اس کا اچھا نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہہ رکھا تھا، اور میں نے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، وہ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی، ہمارے ہاں مصیبت تبھی مصیبت سمجھی جاتی ہے، تکلیف تبھی تکلیف سمجھی جاتی ہے جب بڑی مصیبت ہو، اور خاص طور سے جب کسی کا انتقال ہو یا ہمارا پیسہ گر جائے تب ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر نوٹ گر گئی تبھی پڑھا جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، باقی اور موقع پہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھر نے ڈنک مار دی، مچھر نے کاٹ لیا، اب آدمی بیٹھا رہتا ہے، مطمئن ہے، ایک دم مست ہے، پنکھا چل رہا ہے، تب تک ایک نیلا انجیکشن دیا تو آدمی تھوڑا سا چوک جاتا ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چراغ گل ہو گیا، روشنی چلی گئی اور اندھیرے میں پہنچ گئے، ایسے موقع پہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 مواقع ہیں جہاں پہ آپ نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو ماہر استاد ہوتا ہے وہ کچھ مثالیں دیتا ہے، پھر ضابطہ بیان کر دیتا ہے، قاعدہ بیان کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا اور فرمایا کہ کل ما یؤذی المؤمن فهو مصیبۃ له واجر، جس سے بھی مومن کو تکلیف پہنچے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اجر کا ذریعہ ہے، اور جب مصیبت پہنچے تو ان اللہ مع الصابرین، یا صبر نہیں کہنا ہے بلکہ کیا کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب سمجھ کر کے کہنا ہے ہم اللہ کے ہیں، اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ متصرف بھی ہے، وہ چاہے اس دنیا میں رکھے اور چاہے اس جہاں میں رکھے، چاہے اس خانے میں رکھے چاہے اس خانے میں رکھے، یہ اس کی قدرت ہے اور یہ اس کی حکمت ہے اور یہ اس کے فیصلے ہیں۔ انا للہ، اور دوسرا جملہ پھر دیا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، لوٹ کر کے ہمیں آج نہیں کل اسی کے پاس جانا ہے۔ اگر اب بھی دل نہیں مانتا ہے تو اگلا جملہ پھر دیا گیا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آج نہیں کل تم بھی وہیں جاؤ گے اور آج نہیں کل تم بھی وہیں پہنچو گے جہاں تمہاری چیز سے گئی ہے، جہاں تمہارا کوئی محبوب گیا ہے، جہاں تمہارے والد گئے ہیں، جہاں تمہاری والدہ گئی ہیں، جہاں تمہارے شوہر گئے ہیں، جہاں تمہاری بیوی گئی ہیں، جہاں تمہارے بیٹے گئے ہیں، یہ جو بھی مصیبت آئی ہے اسی طرح سے تم کو بھی یہی آنے والی ہے اور یہیں پہنچ کر کے رہنا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سن رکھا تھا، آقا نے یہ کہا تھا جس مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے تو اسے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اسے یہ پڑھنا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یا واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، اے اللہ اس مصیبت کو میں ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہوں، اس میں اجر عطا فرما۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اس جملے کے ذریعے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مصیبت آ گئی رہنی چاہیے، ہمیں اجر مل رہا ہے وہ اجر ملتا رہے، لیکن ظاہر ہے ہم کمزور لوگ ہیں، یہ مصیبت بھی ایک نعمت ہے لیکن ہم کمزوروں سے یہ نعمت برداشت نہیں ہو سکتی اور ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں، اس لیے اگلا جملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور کہا اور کہنے کو بتلایا اور فرمایا کہ یہ کہو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، عربی میں نہ ہے تو اردو میں کہو اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، یعنی اس مصیبت کو آپ نعمت میں بدل دیجئے، اچھائی میں بدل دیجئے۔ یہ مصیبت بھی ایک نعمت ہے لیکن ہم کمزور لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہو پاتی، اس لیے آپ کوئی بہتر حالت دے دیجئے، نعمت دے دیجئے صحت کی، نعمت دے دیجئے عافیت کی، نعمت دے دیجئے مال و دولت کی، اس سے نوازیے اور اس کے ذریعہ سے چینجنگ لا کر کے ہماری حالت کو بہتر کر دیجئے۔ اللہ
کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کوئی مسلم بندہ یا بندی مصیبت کے آنے پہ یہ جملہ کہتا ہے یا کہتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس سے بہتر بدلہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ کہتی ہے مدینہ میں بھی پہنچ گئی، کچھ سالوں کے بعد میرے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں چمبے میں پڑ گئی اور کہنے لگی ای رجل خیر من ابی سلمہ اول بیت ہاجر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ سب سے پہلے ہجرت کرنے والا گھرانہ ہے، یہ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئے، یہ ہجرت کر کے مدینہ بھی گئے، ہجرت میں اتنی مشقتیں برداشت کی، اور میرے شوہر کا جیسا ملے گا کون؟ ہر ایک کو اس کا شوہر عزیز ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ تو ماڈرن دور ہے جہاں شوہروں کو نام لے کے پکارا جاتا ہے اور ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور ان سے تعلقات خراب کر کے چار چار بچوں کی ماں دوسرے سے عشق لڑا رہی ہے۔ یہ زمانہ اب آ چکا ہے، ورنہ یہ ماڈرن دور جب تک نہیں آیا تھا تب تک شوہر ایک خدا ہوتا تھا ان کی بیویوں کے لیے۔ آج بھی کچھ لوگوں کے نزدیک ہے لیکن اب معاملہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ مغربی تہذیب اور کلچر کی لعنت جو ہمارے درمیان داخل ہوئی ہے اس نے تباہی اور بربادی ہمارا بھی مقدر کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے کہا اول بیت ہاجر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا گھرانہ تھا جس نے ہجرت کی تھی اور بڑے اچھے تھے، بڑے نیک طبیعت تھے، اب اتنا بہتر انسان کون ملے گا؟ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ جملہ کہنے کو کہا تھا، پھر اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ یہ جملہ میں نے چاہتے ہوئے بھی کہہ ڈالوں۔ میں نے پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ کچھ زمانہ گزرا، میری عدت پوری ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا، بدل نہیں نعم البدل نعم البدل اللہ رب العزت نے دیا۔ میں نے کہا میرے اندر غیرت بہت ہے اور میرے بچے ہیں جن کی پرورش کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہی غیرت اس کے تعلق سے ہم دعا کریں گے وہ کم ہو جائے گی، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی رہے گی، اور رہے تمہارے بچے ان کی دیکھ ریکھ کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے سمال الیتامى عصمۃ للارامل، جو دوسروں کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، جو بیواؤں اور یتیموں کا سہارا ہے، وہ اپنے سوتیلے بیٹے اور بیٹیوں کا سہارا کیوں کر نہیں بنے گا؟ وہ باپ اور ماں نہیں تھی اس زمانے کی، وہ میرا نبی تھا جو یتیموں کا بھی سہارا، مسکینوں کا بھی سہارا، بیواؤں کا بھی سہارا، ایسے لوگوں کا بھی سہارا کہ جن سے نسبت جڑ جائے ان کا سہارا وہ کیوں کرنا بنے؟ یہی حضرت ام سلمہ کی وہ چھوٹی بیٹی ہے جنہیں لاڈ اور پیار سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے بجائے زینب کہا کرتے تھے، پیار کے طور پہ انہیں بلایا کرتے تھے۔ آج تو کہیں کسی کی اگر اس طرح سے شادی وادی ہو جاتی ہے تو چہتی اولاد کو بھی اولاد سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ میرا نبی تھا جو ان کو زینب کو زینب پیار اور لاڈ سے بلاتا رہا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو یہ غیرت ستا رہی تھی اور یہ مسئلہ جن کے سامنے پیچیدہ ہو رہا تھا کہ میری اولاد کو دیکھے گا کون، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں مسئلے ان کے حل کر دیے، اور کہتی ہے نہ چاہتے ہوئے میں نے پڑھ لیا، پھر بھی اللہ نے مجھے بدل نہیں نعم البدل عطا فرمایا۔ اب اس سے پیغام دیا گیا ہمیں اور آپ کو، اس سے پیغام دیا گیا ان لوگوں کو جنہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے اور اس طرح کی کوئی پریشانی پہنچتی ہے، وہ یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ چاہے مصیبت گزرے ہوئے سال بھر ہو گیا ہو، چاہے مصیبت گزرے ہوئے 10 سال ہو چکا ہو، علماء نے لکھا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو مصیبت آئی تھی اور مصیبت کے گزرے ہوئے 2 4 10 سال بھی ہو چکے ہیں، پھر کسی دن یاد ستائے اور کسی دن تکلیف پہنچے اور کسی دن ٹیس لگے، والدہ کی یاد آئے، والد کی یاد آئے، بھائی اور بہن کی یاد آئے اور بیوی کی یاد ستائے، اور کبھی کسی نے ستایا تھا اور کبھی کسی نے دبایا تھا اور ہماری مظلومیت کا ناجائز کسی نے فائدہ اٹھایا تھا اور ہمیں دیکھا تھا کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں دبانے کی کوشش کی تھی، اس وقت دل پہ کیا گزرتی ہے، جن بیچاروں کو گزری ہے وہی سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ پھر سالوں
سال بعد اگر یہ مصیبت کبھی یاد آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جملہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر یہ پڑھے اے اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما، اس سے بہتر بدلہ نصیب فرما، اللہ جیسے پہلے دن اجر دیا تھا اور جیسے اللہ نے بدل دیا تھا ایسے ہی جب بھی سال کے بعد پڑھیں گے وہی اجر ملے گا، وہی سکون ملے گا، وہی اطمینان ملے گا، لیکن شرط یہ ہے ذکر کے طور پہ نہ پڑھا جائے، شرط یہ ہے تسبیح لے کر کے کئی تسبیح نہ پوری کی جائے بلکہ معنی اور مطلب سمجھ کے پڑھا جائے، وہی مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی لیے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا میرے والد محترم کی وفات ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا جاؤ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ میں سے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ دو روز بعد وہ نوجوان واپس آیا اور آ کر کے کہنے لگا ہمیں کوئی اطمینان نصیب نہیں ہوا اور کوئی راحت نہیں ملی۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہم نے ذکر کرنے کو کب کہا تھا؟ ہم نے دعا کرنے کو کہا تھا، اور دعا کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب سمجھا جائے، اس کا مفہوم سمجھا جائے، اس کا معنی سمجھا جائے اور اس کے بعد پڑھا جائے، پھر سکون اور اطمینان ہوگا۔ تو ان اللہ مع الصابرین یا اس طرح کی ڈی پی نہیں لگانی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جو دعائیں بتائی ہیں اسے جب پڑھیں گے تو خمیرہ ابریشم اور مسکن دوائیں اور مسکن ٹیبلٹ اور ایسے انجیکشن سے کہیں بڑھ کر کے ان دعاؤں کے ذریعہ سے ہمیں سکون اور اطمینان ملتا ہے اور مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اب میں دیکھتا ہوں اچھے حضرت بھی، اچھے پڑھے لکھے بھی ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، ان دعاؤں کی طرف انہیں توجہ نہیں ہوتی، پریشانیوں پہ تبصرے گھنٹے بھر ہوتے ہیں، لیکن مجال کیا ہے کوئی بیٹھ کر کے 200-400 مرتبہ دھیان دے کر کے ان دعاؤں کو اہتمام سے پڑھے یا اللہ سے مانگے۔ صحابہ کرام کو جب یہ کہا گیا غزوہ احد کے بعد الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب ان سے کہا گیا پھر سے کفار جمع ہو رہے ہیں اور ان کی جمعیت بہت زیادہ ہے، جیسے آج کہا جا رہا ہے یہ پاور میں ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے اور ان کی جمعیت بہت زیادہ ہے، اور ہمارے مقابلے میں ہم 20% ہیں اور یہ 80% ہیں۔ جب صحابہ کرام کو ڈرایا گیا اور بتلایا گیا کہ سب جمع ہو رہے ہیں اب تمہارا خاتمہ کر دیں گے، پہلا جملہ انہوں نے کیا کہا اور زبان میں جو جملہ آیا کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ آج اگر کوئی آپ سے کہتا ہے ہندوستان میں آپ کا وجود خطرے میں ہے، اگر کوئی کہتا ہے ہندو راشٹر بننے والا ہے، اگر کوئی کہتا ہے سب اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ کھڑے ہوئیے اور شان سے کہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اپنے لوگوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے جو عمر کے علماء کرام ہیں ان سے تو ضرور کہوں گا کہ روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ اس جملے کو پڑھا جائے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا کے کسی مائی کے لال نے ایسی اولاد نہیں جنی ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنی جگہ سے ہلا سکے یا ٹلا سکے۔ شرط یہ ہے کہ جہاں سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں اس سے رابطہ کیا جائے اور اس سے تعلق جوڑا جائے اور ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ جہاں پہ اس سے سکون ملے گا وہیں ایک طاقت ملے گی، وہیں ایک راحت ملے گی، وہیں ایک قدم جمیں گے اور اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے سب سے پہلے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔